السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک نوجوان خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے قریب آنے دو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی ماں کے حق میں زناکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی بہن کے حق میں اس زناکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح لوگ بھی اپنے پھوپھی کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اسے اپنے خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر یا اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی، یعنی وہ اللہ کے فضل و کرم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے وہ اس کا دل پاک و صاف ہو گیا۔ دوستو، آج کے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہماری ہمدردیوں، شفقتوں، محبتوں، نصیحتوں کی محتاج ہیں اور انہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ مدینہ یونیورسٹی کے توحید کے ہمارے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ مسجد نبوی میں ان کا درس بھی ہوتا ہے۔ یہ حدیث بیان کیا انہوں نے اپنے ایک درس میں، خود بھی روئے اور سامعین کو بھی آپ نے بہت رلایا۔ اور اس درس میں شیخ نے فرمایا کہ لوگوں یہ 3 دعائیں لکھ لو، انہیں یاد کر لو اور ان کا خوب اہتمام کرو اپنے بال بچوں کے لیے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے۔ کیا؟ اللہم اغفر لہ، او اس طرح سے اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، وطہر قلبہ، اس کا دل پاک کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ شیخ فرماتے ہیں پھر میں کہتا ہوں کہ ان کلمات کو اپنے پاس لکھ لو اور یاد کر لو، کیونکہ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں آج کل فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اور میرا خیال نہیں کہ یہ نوجوان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اسے اتنے فتنوں کا سامنا ہو سکتا ہے جتنا آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو فتنہ ہے۔ اور حقیقت بھی ہے، ہاتھوں میں موبائل، لوگوں میں ٹیلی فون، موبائل نمبروں کے تبادلے، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر اور الا بلا نہ جانے کیسی کیسی خبیث چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، ایک دوسرے میں تبادلے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے گھروں کا امن اور چین برباد ہوتا ہے، عزت اور لوگوں کی عزت سر عام رسوا ہوتی ہے، لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔
اور ایسے نہ جانے کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، اور کتنے گھروں کے سکون مٹ چکے ہیں، اور کتنی لڑکیاں ہیں ان خبیث بھیڑیوں کے عزت و عصمت کو نوچنے والوں کے چنگل میں پھنس کر اور اپنے گھر سے اپنے گھر والوں کی بے عزتی اور ذلت کا وہ سبب بنی ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھا جائے، نگرانی کی جائے اپنے بچیوں کی اور اپنے بچوں کی۔ آج کل یہ فتنے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور غیر مسلموں کا رونا رویا جا رہا ہے کہ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلم لڑکیوں کو رجھا کر ان کے ساتھ زناکاریاں اور بدکاریاں کرتے ہیں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، سڑکوں پر ادھر سے ادھر گرل فرینڈ بنا کر کے ان کے ساتھ گھومتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، نکاح کا جھانسا دے کر، یہاں تک کہ وہ خلیجی ممالک اور دوسرے ملکوں کے اندر لے جا کر کے ان کو نوکری کے بہانے اور ان کی عزت اور عصمت کا سودا کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اور بھولی بھالی لڑکیاں اس طرح سے اپنے ماں اور باپ کی شفقتوں اور محبتوں سے دور اور اس طرح کی حرکتوں میں پھنسی۔ کالجز، یونیورسٹیز کے اندر یہی سب رنگ رلیاں منایا جا رہا ہے۔ بچے امتحانوں میں، کلاس روموں میں حاضری نہیں دیتے، نہ ہی اس کے اندر لڑکے اور لڑکیاں دلچسپی رکھتے ہیں تعلیم میں، بلکہ زیادہ تر ان کے مشغلے کالج یا یونیورسٹی کے لانچ میں یا پارکوں میں یا ادھر ادھر کونوں میں یا کہیں ادھر ادھر چھپ کر جھاڑوں کے بیچ میں یہی سب ذلیل حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، آج ان کے پاس وسائل اور ذرائع زنا اور بدکاری کے بے انتہا ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج کے نوجوانوں کو نیک لوگوں کی ہمدردی کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی ہو جو اس پر شفقت کرے، اس سے محبت کا معاملہ کرے، اس کے لیے سچے دل سے دعا کرے۔ اور ماں باپ کی دعا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول کی جاتی ہے، بیٹی کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے بیٹی کے بارے میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنے زبان سے بد دعائیں نہ کرو۔ یہ مت کہو کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تجھے تیرا برا کرے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ہرگز نہیں۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے اپنے بچوں کے خلاف شیطان کی مدد کرنا ہوا۔ نوجوانوں کو ہمدردی کی ضرورت ہے، باپ کی ہمدردی، ماں کی ہمدردی، بہن کی ہمدردی، بھائیوں کی ہمدردی اس کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے، سچے دلوں سے نکلنے والی جو سچی دعائیں ہیں ان کی ضرورت ہے۔ اللہ سے امید بھری دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کے دل کو پاک کر دے، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ آپ دیکھیں کہ وہ نوجوان بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا، یہ بہترین نصیحت، ہمدردی، پیار، شفقت، نبی رحمت کی رحمت، سچی دعا کی بدولت اس کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، سب ختم ہو گیا۔ اس کے دل میں اس گناہ کی معمولی رغبت بھی ختم ہو گئی۔ ایسا گناہ جس سے دل لٹکے ہی رہتے ہیں اور جس کا فتنہ بہت بڑا ہے، اس کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھا۔ صرف 3 چیزیں: ہمدردی، اچھی نصیحت، سچی دعا، اور نتیجہ بہت بڑا ہے، بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ کی قسم آج کے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ کوئی ہو جو ان کے ساتھ نرمی برتے، کوئی ہو جو سچے دل سے ان کے لیے دعا کرے، کوئی ہو جو اچھے طریقے سے انہیں نصیحت کرے، انہیں سمجھائے، کوئی تو ہو جو ان کے خلاف شیطان کا مددگار نہ بنے۔ دوستو، شیخ محترم، استاد محترم کی باتیں دل سے نکلی ہیں اور دل رکھنے والوں کے لیے نکلی ہیں۔ اللہ کے لیے کسی گنہگار کے خیرخواہ بن جائیں، اس کے دوست بن جائیں، اس کو اعتماد دیں کہ جب کبھی وہ گناہوں سے تھک جائے تو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آئے۔ اسے معلوم ہو کہ کوئی تو ہے جو میرے گناہوں کا اشتہار نہیں کرتا، لوگوں کے اندر بیان نہیں کرتا، میں اسے جو بھی بتاؤں وہ مجھے ہی نصیحت کرتا ہے۔ اسے اپنائیت دیں، اپنا پن دیں، اس کے منہ سے سگریٹ کے اڑتے بدبودار دھوئیں برداشت کریں، اس کی کہانیاں سنیں، تسلی سے اور غور سے سنیں، اس کے لیے دعا کریں۔ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، ہر گھڑی امید دلانے والے بن جائیں۔ وہ خود کسی دن نماز کے لیے آپ کے ساتھ چل پڑے گا۔ اللہ کی قسم، آپ کسی بھی گنہگار اور ایسے شخص کو جو آپ سے قریب ہے، آپ جانتے ہیں گناہ، اسے اپنے سینے سے لگا لو، اس کا آدھا گناہ مر جاتا ہے، اس کا آدھا گناہ مر جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت ہی بڑی، اتنی بڑی کہ اس کا بوجھ بڑے بڑے نیکوکار نہیں اٹھا سکتے۔ اور عزیزان گرامی، ضروری نہیں کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ فرشتہ بنیں، ہرگز نہیں۔ آپ جس حالت میں بھی ہو، بس ایک احساس آپ کو چاہیے۔ آج کے نوجوان کو ہمدردی کی ضرورت ہے، اس لیے
اس میں بخیلی نہ کیجیے اور آگے بڑھیے اور یہ کام کیجیے. اور ایک اور کام کرنا ہے، بہت ضروری ہے کہ اپنے گھروں کو پردہ اور حجاب بہت ضروری ہے. آپ کے گھروں میں آپ کے جو مشترکہ سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، جہاں چچیرے بھائی، چچیرے ممیرے کھلیرے بھائی ہوں یا ان کے بچے یا ان کی بچیاں بے دھڑک شادی میں، بیاہ میں یا ایسے ہی گھروں میں آپ کے سامنے پلے بڑھے جوان ہو گئے، آپ کی بیٹی بھی جوان، بھائی کا بیٹا جوان، بہن کا بیٹا جوان، سالی کا بیٹا جوان، خالے کا بیٹا جوان، خالو کا خالہ، سب ایک ہم عمری کی حیثیت سے گھروں میں آتے ہیں جاتے ہیں. آپ بے فکر ہیں، بڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر گپ مار رہے ہیں ادھر، اور ادھر اندر لڑکے اور لڑکیاں جو جوان ہوئے آپ کے سامنے، آپ ہی کے تھالیوں میں کھا کے اور آپ ہی کی تھالیوں میں سوراخ کرتے ہیں. ایسے کتنے گھر برباد ہیں، ایسے کتنے لڑکیاں، اور آپ بے فکر ہیں. کیوں؟ آپ یہ سوچتے ہیں میرے بھائی کا بیٹا ہے، آپ میری بہن کا بیٹا ہے، میرے سالی کا بیٹا ہے، میرے ساڑو کا بیٹا ہے، یہ میرا فلانا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا، یہ میرا. لیکن یہ وہ شیاطین ان کے سروں پر کھیلتے ہیں کہ یہ شیاطین آپ کے عزت و آبرو کو تش تش بام کر کے روڈوں پر لا کر یہ ہرگز نہیں دیکھتے کہ اس سے کیا ہوگا اور خاندان یا کسی کی کتنی رسوائی اور ذلت ہوگی، اسلام کا کتنا خسارہ ہوگا. ہرگز نہیں. یہ وہ شیطان ہے جو ان کے سروں پر سوار ہو کر آپ کو ذلت و رسوائی کے عمیق غار میں ڈھکیل سکتا ہے. اس لیے ہرگز بھروسہ نہ کریں اور پردے کا اہتمام کروائیں. اور موبائلز وغیرہ یہ سب جو آج گھروں میں آن لائن پڑھنے کے نام پر لیپ ٹاپ میں اور اس میں یہ بچے بچیاں اندھیرے کمروں میں بیٹھ کر جو گیم کھیلتے ہیں، الاما والحفیظ، الاما والحفیظ، ان اندھیرے کمروں میں کیا برائیاں ہیں. آپ تو نوکری کرتے ہیں، آپ تو باہر رہتے ہیں، بیوی خراٹے لے کے سوتی ہے یا ادھر ادھر کام میں مشغول رہتی ہے، اس کو بھی فکر نہیں. تو پھر کیا ہوگا گھروں میں یہی ہوگا. اس لیے اللہ کے لیے آپ اپنی نظر کو تیز رکھیں. ہرگز ہوشیار رہیں. یہ بہت فتنے کا دور ہے، بہت فتنے کا دور ہے. آپ کی عزت لوٹ جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لوگ ہنسنے والے ہزاروں ہوں گے اور آپ روئیں گے. اس لیے تعلیم کے نام پر ایڈوانس اپنے بچوں کو بدکاری اور زناکاری کے دلدلوں میں ڈھکیل کر آپ کبھی بھی ہرگز اونچی تعلیم بھی حاصل کر لیں تو بھی آپ عزت نہیں حاصل کر سکتے. اللہ کے لیے اللہ سے ڈریے. اور جیسے ہی یہ جوان ہوں اور آپ کو محسوس ہو ان کی شادیاں کروا دو، شادیاں کرواؤ، ورنہ بے حیائی، زناکاری، بدکاری تمہارے گھروں میں بدبو تک پھیلائے گی. اللہ عز و جل ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے بال بچوں کا ہمدرد بنائے، اور ہمیں اللہ یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ان نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے دل کو صاف کر دے، پاک کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.